السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایک اور موقع ملا کہ ہم قرآن کو جانیں اور سمجھیں اور سیکھیں اور ایک دوسرے کو سکھائیں۔ اور اسی طرح آج ہم جس سبق کا، جس صورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس صورت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جس صورت کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے سورۃ العصر۔ یہ صورت جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس کی 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ قرآن پاک میں 103 نمبر پر آتی ہے اور انتہائی خوبصورت اور اہم پیغام دیتی ہے۔ اور اس میں اس کی جو فضیلت کا ذکر کیا جائے تو اس کی فضیلت پر بات کی جائے تو الحمدللہ یہ انسان کے لیے ایک اہم ترین سبق دے کے جاتی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن کہتے ہیں کہ جب کبھی 2 صحابی ملتے تو سورۃ العصر پڑھے بغیر جدا نہیں ہوتے تھے۔ ایک پڑھتا تھا تو دوسرا سنتا تھا، پھر سلام کر کے رخصت ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے سچ فرمایا کہ اگر قرآن میں صرف یہی ایک سورت نازل کر دی جاتی تو سمجھدار بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اسی طرح بزرگان سلف کا ایک قول ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے۔ سورہ عصر جو ہے وہ انسان کی زندگی کے حوالے سے ایک اہم اور بڑا سبق دیتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ سبق تو ایک طرف ہے کہ انسان کیا اعمال کرے تو جنت اور کیا اعمال کرے تو جہنم واصل ہوگا، نعوذ باللہ، بلکہ اس میں سبق تو یہ ہے کہ انسان نہ کر کے کیا جائے گا، اسے نہ کر کے کیا حاصل ہوگا، یعنی کہ انسان کا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ تو یہاں خسارہ پانے والوں کا ذکر ہے کہ یعنی خسارہ پانے والوں میں یعنی جو لوگ لٹ گئے ہوں یا ایسا لٹ گئے ہوں کہ ایسے انسان کا کوئی نقصان، اتنا نقصان ہو کہ اس نقصان کی کوئی تلافی نہ ہو۔ تو ایک ایسے انسان کا ذکر ہے جس کے پاس اس کی ایک زندگی تھی، ایک خوبصورت زندگی کا وقت تھا اور اس کے پاس مہلت عمل تھا، مگر افسوس یہ ہے کہ اس نے اس مہلت عمل کو ضائع کیا۔ اور اس صورت میں اس سبق یہ ہے کہ انسان وقت کو ضائع کرے گا اور وقت پھر اسے ضائع کرے گا، اس میں یہ سبق ہے۔ تو وقت کی نوعیت کو سمجھنا، وقت کی قیمت کو سمجھنا اس صورت میں سکھایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں آیات کے ساتھ آیات کے کن حصوں میں کیا سبق ہے اور کس حصے میں کیا سبق ہے۔ تو اپنے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ایک پیاری سی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مزید اس کا تذکرہ کریں گے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ والعصر یعنی زمانے کی قسم۔ زمانے سے مراد دن رات کی گردش ہے، زمانے سے مراد وقت ہے، زمانہ جس میں انسان کے اچھے برے عمل واقع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر یقین دلایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں اور عصر کی قسم ہے کہ نماز عصر کے وقت کی جو کاروبار، دنیا میں مشغولیت اور شرعی نقطہ نظر سے نہایت فضیلت کا وقت ہے یہ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی ہو گویا اس کا سب گھر بار لوٹ گیا۔ ایک اور روایت ہے کہ قسم ہے ہمارے پیغمبر کے زمانے مبارک کی جس میں رسالت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ کا نور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ انسان اگر اپنی عمر کا
عمر کی مہلت کو صحیح استعمال نہ کرے تو وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کامیاب ہونے کے لیے بھی انسان کو خود عمل کرنا پڑتا ہے، اور ناکام ہونے کے لیے کوئی بھی وجہ کی ضرورت نہیں پڑتی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے، ناکام انسان نہ کر کے ہو جاتا ہے۔ جب کوئی عمل نہیں کرتا تو ناکامی اس کو خود ہی پکڑ لیتی ہے، اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے ان الانسان لفی خسر، اس میں یہ ہے کہ بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ انسان سے مراد کافر ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ اس سے مراد کافروں کی جماعت ہے، یعنی ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں لفظ انسان کہا گیا ہے اس میں۔ اب خسارہ کیا ہے؟ یہ ایک انسان کے لیے کہ انسان ہے نا، انسان کا ذکر کیا ہے، تو انسان میں وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ خسارہ جو ہے نقصان کو، مال کے جانے کو، دیوالیے کو کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا، دیوالیہ نکل گیا، اس چیز کو خسارہ کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک یہ بھی ہے کہ وہ خسارہ ایسے نقصان کو کہتے ہیں جو پورا نہیں ہو سکتا، جس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے جس کے لیے انسان وقت، صلاحیتیں، قوتیں، مال لگائے اور سب کچھ ختم ہو جائے، اور جو کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ خسارہ ہے۔ تو یہاں خاسر کا لفظ جو ہے وہ ایسے استعمال ہوا ہے جیسے نفع کی بالکل اپوزٹ سائڈ ہے، نفع کی ضد ہے۔ تو خسارے کا جو مطلب ہے، خسارہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک شخص کا حال ہے کہ اس دنیا اور آخرت سے مطلب اس طرح ہے خسارہ کہ وہ ٹوٹلی کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا نفع سے، اور تلافی بھی نہیں ہو سکتی کسی نفع کی، اس نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ وہ خسارہ ہی تو ہے کہ ایک شخص اس طرح سے ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں وقت ملا کام کرنے کا، وقت ملا عمل کرنے کا، لیکن اس نے اس کو ضائع کیا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ جنت سے محروم ہو گیا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو گیا۔ کبھی خسارہ اٹھانے والا کسی ایک پہلو سے خسارے میں رہتا ہے، کسی دوسرے پہلو سے خسارے میں نہیں رہتا۔ تو اسی طرح ایک زمانہ، ایک ٹائم پیریڈ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے وقت کا کس طرح سے استعمال کرے تو خسارے سے بچ سکتا ہے۔ اب اگر زمانے سے مراد گزرا ہوا زمانہ لیا جائے تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر بھی اور مجموعی طور پر بھی ہمیشہ گھاٹے ہی میں رہا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف والے فرش سے سمجھا جو یہ صدا لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ وقت کے ساتھ ساتھ پگھل کر ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ صورت اپنے مضامین کے لحاظ سے اتنی جامع ہے کہ انسانی ہدایت کے لیے صرف یہی ایک صورت ہوتی تو وہ بھی کافی ہوتی۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے کہ آپ کہتے ہیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور مزید مقامات پر اللہ رب العزت نے خسارہ پانے والوں کے بارے میں فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ اسی طرح مزید ایک اور جگہ پر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوگا کہ برف بیچنے والے دکاندار کی طرح اس کی تجارت کا جو اصل مال ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس کی راہداری میں کوئی ایسا کام نہ کر لیا جس سے یہ عمر رفتہ ٹھکانے لگ جائے
بلکہ ایک ابدی اور غیر فانی متاع بن کر ہمیشہ کے لیے کارآمد بن جائے تو پھر خسارے کی کوئی انتہا نہیں۔ تو آسان بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات واضح کی ہے کہ ایک انسان کے پاس عمر کا اچھا حصہ ہے، اچھے حصے میں وہ اپنے اعمال کر کے، نیک اعمال کر کے اس کو اپنے نیکیاں سمیٹ لے اور اپنے لیے آخرت اچھی بنا لے۔ تو یہاں انسان اگر ان چیزوں کو نہیں کرتا اور اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کہ اپنی دنیا سمیٹنے کی بجائے وہ اپنی آخرت سمیٹ لیتا تو اس سے بڑھ کر اس سے خسارے سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ اس کی زندگی کا ایک بہترین وقت تھا۔ تو اس آیت میں ایک خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی پابندی سکھائی اور وقت کا نہ ضائع کرنے کے بارے میں، کہ وقت کو ضائع کر کے انسان کہاں جاتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ بس خوش نصیب انسان اور اقبال مند انسان جو ہے وہی ہے کہ وہ اپنی عمر جو ہے نا وہ باقی کاموں اور ناکارہ کاموں کو لگا کر زندگی کو کارآمد بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، اور ایسا انسان کہ جو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی کوششیں کرتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی جدوجہد کرتا ہے اور بہترین اوقات اور عمدہ اوقات کو ضائع نہیں کرتا، مواقع جو ہے ضائع نہیں کرتا، ان کو غنیمت سمجھ کر اپنی زندگی کو صحیح کاموں میں لگاتا ہے، تو ایسا انسان اصل میں صحیح کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جو ذکر ہے وہ یوں کیا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ کیا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ کون لوگ خسارے میں، اصل سوال یہ ہے کہ کون لوگ خسارے میں ہیں، واضح کیا کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ اچھا یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، یعنی انسانوں میں وہ لوگ خسارے والے ہیں جو دل سے ایمان لائے، اعضاء سے عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کی، تلقین کی، سکھایا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جو ہدایت اور دین حق رسول لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لانا، اس آیت کا حصے کا یہ مطلب ہے نا۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا، اس کی توحید اور اس کی وحدانیت اور اطاعت کا اقرار کیا، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح زندگی سے تو بس وہی نفع اٹھاتے ہیں جن کے دل ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور جن کے اعضاء جو ہیں وہ ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اور جو ایمان لانے کے بعد سرگرم عمل کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں کنٹینیوسلی۔ ایمان کا یہ حصہ بھی ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے اللہ کے لیے کرے، خالص اللہ کے لیے کرے، تو یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیکیاں کی، یعنی جن کے یقین کا اثر جو ہے وہ ذہن تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے اعضاء بھی اس چیز کے لیے عمل کریں، تو جن کی عملی زندگی قلبی جو اطمینان ہوتا ہے، دل سے جو ان کا اطمینان ہوتا ہے اس سے کریں تو ایمان کا صحیح ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان ہے ان کے اندر۔ اور جن لوگوں کا جو دل نہیں مان رہا ان کا اور ذہن نہیں مان رہا اور عمل بھی اچھے نہیں ہیں، تو وہ صرف ایک دفعہ برائے نام کلمہ پڑھ لینے سے انسان کا ایمان تازہ نہیں ہوتا یا ایمان ظاہر نہیں ہوتا۔ نماز کو دکھاوے کے لیے کبھی کبھی جمعے کی نماز پڑھ لینے سے یا چند ایسی چیزیں، ایسی عبادات جو دکھا کے کی جائیں، ان سے ایمان ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی طرح عمل صالح سے مراد ہے کہ فرائض، سنت اور نوافل سبھی ہیں، یہ عمل صالح میں آتے ہیں۔ عمل صالح میں ظاہری اور باطنی بھلائی کے تمام کام آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ فرائض ادا کر رہے ہیں اور جن سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان سے رک جاتے ہیں، یہ ہیں اصل میں وہ لوگ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہاں پہ۔ اسی طرح تفسیر القرآن کی روایت ہے کہ عمل صالح جو ہے، اعمال صالحہ کا جو لفظ ہے وہ اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ خیر اور بھلائی کا کوئی کام اس سے باہر نہیں رہتا۔ اسی طرح اعمال صالح کے لیے دو شرائط ہیں، ایک تو ایمان، کیونکہ اس کے بغیر نہ کوئی عمل صالح ہوتا ہے اور نہ ظاہری طور پر انسان عمل صالح ہے، تو جیسا نظر آنے والا عمل قبول ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ
وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سنت کے مطابق ہو۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط اس لیے ہے کہ عمل صالح کے بغیر انسان ایمان کا دعویٰ ثابت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح وتواصوا بالحق کے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیحت کی۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ صرف اپنے تک عمل محدود نہیں رکھنا کہ صرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے کمرے کی حد تک کہ بس آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ والا نہیں پڑھ رہا، آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو نماز کا نہیں پتہ، یا انہیں قرآن سنت کا نہیں پتہ، یا انہیں احادیث کا نہیں پتہ، تو یہ غلط ہے۔ ایسی عبادت جو ہے وہ مکمل طور پر قبول نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی حد تک کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، بس میرا اتنا ٹھیک ہے، اوکے صحیح ہے، جا رہا ہے، لیکن آپ کے سامنے والا آپ کے سامنے گناہ بھی کر رہا ہے تو آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وتواصوا بالحق کا جو آیت کا جو حصہ ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی عبادات، آپ کے جو اعمال ہیں وہ صرف آپ تک محدود نہیں رہنے چاہیے، وہ آپ کے ارد گرد والوں تک بھی جانے چاہیے، ان کو بھی آپ نے حق کی دعوت دینی ہے۔ تو اسی طرح جب دو مسلمان ملیں، ایک دوسرے کو اپنے قول و فعل سے سچے دین اور معاملے میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید فرمائے، جیسا کہ ہم نے اس صورت کی فضیلت کے بارے میں کہا تھا کہ جب دو لوگ صحابہ کرام ملا کرتے تھے تو وہ سورہ عصر پڑھا کرتے تھے۔ تو کیوں پڑھتے تھے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو حق کی تلقین کرتے تھے، تاکید کرتے تھے، اور یہ پڑھے بغیر نہیں ملتے تھے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تاکید، دین کی دعوت یا دین کا پیغام یا کوئی بھلائی کی بات ضرور کی جاتی تھی کہ ہم ملے ہیں، مل کے باتیں کی ہیں، دنیا کی باتیں کی ہیں اور بس اللہ حافظ، ایسا نہیں تھا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کی تاکید کرتے تھے۔ اور حق سے مراد ایمان اور عمل صالح ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا ہے، یعنی اہل ایمان ایک دوسرے کو ایمان اور عمل صالح کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ اور وتواصوا بالحق سے مراد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح آیت کا تیسرا حصہ آ جاتا ہے، دوسرا حصہ جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان والے اور عمل صالح، اور پھر تیسرے حصے میں وتواصوا بالحق کی حق کی دعوت، چوتھا حصہ یہ ہے کہ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیحت کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے اور اس کی نافرمانی سے باز رہنے پر صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنے سے کی تلقین ایک دوسرے کو کرنا کہ صبر کن کن معاملات میں کرنا ہے۔ کوئی انسان ہے کسی کی فوتگی کا ماتم کر رہا ہے، ماتم کر کے جب وہ خود ہی اپنی اس کی ہمت سے بس ہو گئی ہے، باہر آ گیا، تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے صبر کیا، تو ایسا صبر قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کے لیے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور صبر کے ساتھ کرنی ہے، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ اور دوسرا نافرمانی سے باز رہنے پر صبر کرنا، کہ نافرمانی نہیں کرنا، صبر کرو اور اسی فرما برداری کو جاری رکھو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں، آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس پر صبر کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے، اور اگر اس دنیا میں آپ کے ساتھ اگر کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ضرور آپ کے لیے آگے کے لیے اچھے خزانے رکھے ہوئے ہیں، اچھے باغات رکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، کوئی نیک اعمال میں سے عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹلی کے شکاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا کہ کتنی سادی سی بات ہے، انسان نیک اعمال کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنی واضح بات ہے۔ اور گٹلی مطلب کھجور کی جو گٹلی ہے اس کے شگاف کے برابر، جو اس کے اوپر جو چھوٹا سا جو لگا ہوتا ہے وہ شگاف، یعنی کہ وہ اتنا چھوٹا سا حصہ، وہ ایک ذرا سا بھی نشان، اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
سورہ نساء کی آیت نمبر 124 ہے، اور اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک اسی چیز کا ذکر ہے کہ چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا رکھا ہے، کیا چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ تو کیا جو شخص ایمان والا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں مہمان نوازی کے طور پر اس کے بدلے میں جو کام وہ کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ ان کو اس سے نکلیں گے تو اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کہ اس آیت میں کتنا واضح کہ پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا اور مومن مرد اور مومن عورت کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر وہ مومن ہیں تو جنت میں جائیں گے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتیں بتائی ہیں کہ جنت کے باغات اور جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں اور تفصیلاً، اور اسی طرح آیت کے دوسرے حصے میں آخری کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتایا کہ جو لوگ نیکیوں سے دور رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے تو ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ تو سورہ عصر میں ایک بہت ہی شارٹلی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے سبق رکھا ہے، بہت ہی خوبصورت اور اہم ترین سبق ہے۔ تو جس طرح یہ ایک روایت ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ جب بھی ملا کرتے تھے سورہ عصر پڑھا کرتے تھے تو اس کا یہ مطلب ہوتا، شارٹلی یہ مطلب ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو ہدایت کرتے تھے، ایک دوسرے کو دین کی تلقین کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی سورہ عصر کو اچھے سے اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اس کو اچھے سے پڑھ لینا چاہیے کہ بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے، سورہ عصر ہمیں کیا سکھاتی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو شارٹلی اس چیز کا کہ دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد ہے ایک وقت ضائع نہیں کرنا اور اپنے اس وقت کو، بہت ہی مختصر وقت کو ضائع کیے بغیر اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کرنا ہے۔ ایک خوبصورت ٹائم پیریڈ ہے، جو وقت ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو اس وقت کو ضائع کیے بغیر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع نہ کرے اور اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔